یہ فرمائیے گا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ابھی کوئی حتمی بات نہیں ہے، کہ بہام ہے، لیکن آپ کیونکہ براہ راست ملے ہیں، بالمشافہ ملاقات ہوئی آپ کی نواز شریف صاحب سے، کیا آپ ہمیں دو ٹوک انداز میں بتا سکتے ہیں کہ ان کی خواہش کیا ہے کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں کیا نتیجہ سامنے آیا ہے، کیا اس پورے ماحول کا حل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کامران صاحب، جی میری ملاقات ہوئی، ایک دفعہ نہیں، ایک دفعہ سے زیادہ ہوئی، اور علیحدگی میں نے ان کو پاکستان کی جو میں صورتحال دیکھ رہا ہوں وہ ان کو بتائی، انہوں نے مجھے اپنے ویوز بتائے، کچھ اپنے سوالات کیے۔ مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جی جو مجھے میری اسیسمنٹ کہہ لیں یا میری سوچ کہہ لیں یا تھوڑی سی سیاسی، میں کوئی بہت بڑا سیاسی مفکر تو نہیں ہوں، مگر مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اب عمران خان صاحب کا وقت آ گیا اور نواز شریف صاحب کے واپس آنے کا وقت آ گیا۔ ایک چیز تو بڑے واضح میں کر دوں کہ نواز شریف صاحب نہ جیل سے ڈرتے ہیں، نہ اٹک کے قلعے سے ڈرتے ہیں، نہ کسی اور چیز سے ڈرتے ہیں یا گھبراتے ہیں۔ مگر وقت کون سا ہوگا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، کرنا ہے یا نہیں کرنا، آپشنز بے شمار ہیں، اور ان آپشنز کے لیے آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، حکومت میں کون آتا ہے، تو بے شمار چیزوں کے اوپر بات ہوئی بھی تھی۔ مگر یہ حکومت جو ہے اس کے نہ پاؤں ہیں، نہ گورننس ہے، کرپشن پیک پہ ہے، مس گورننس پیک پہ ہے، ملک دیوالیہ کی طرف جا رہا ہے۔ ان کے اپنے لوگوں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا یہ جتنے دن رہتے ہیں وہ تباہی کی طرف جائیں گے، اور یہ میرا خیال ہے اب سب کو سوچنا چاہیے، جنہوں نے ان کو ووٹ کیا یا جنہوں نے انہیں سپورٹ کیا، یہاں تک لے کے آئے کہ ان سے یہ بوجھ جو ہے عمران خان صاحب کا برداشت نہیں ہو رہا۔ آپشنز بے پناہ ہیں، یعنی کہ ایک ملٹیپل آپشنز کی سچویشن ہے، کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے۔ یہ ایک اس بات کی نشاندہی ہے، اس بات کی کہ یہ ایک آسان فیصلہ نہیں ہے۔ ہر فیصلے کے اپنے فائدے اور نقصانات جیسے ہوتے ہیں، اس کے فائدے اور نقصانات ہیں۔ تو پہلے تو یہ اس وقت کیا میں یہ سمجھوں کہ نون لیگ کی قیادت جو ہے وہ اس ہر فیصلے کے، ہر آپشن کے مضمرات، فائدے نقصانات کو جانچ رہی ہے، اور ابھی کوئی سنگل ریزولوشن یا سنگل پوائنٹ جو ہوتا ہے فیصلہ وہ فی الحال نہیں ہے۔ جی ابھی تک تو یہ نیچرلی یہ انڈر ڈسکشن ہیں چیزیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے۔ مگر میں آپ کو کامران خان صاحب ایک بات بتاؤں کہ پاکستانی سیاست آپ بھی بڑی اچھے طرح سمجھتے ہیں، اور آپ بھی بے شمار لوگوں کی طرح عمران خان صاحب کو پروموٹ کرنے میں اس رومانس میں تھے، شامل تھے، اور امید بھی شاید رکھتے تھے۔ مگر آپ جیسے لوگ بھی جو ہیں جن میں اتنی کریج ہے کہ وہ آ کے یہ کہیں کہ نہیں یہ غلط فیصلہ تھا، حالات اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ عوام جو ہے پاکستان کی یہ چیز برداشت نہیں کرے گی۔ آپشن کس وقت استعمال کرنا ہے، یہ پاکستان ہے، یہاں آپشن 2 دن کے بعد بھی ہو سکتا ہے، 2 مہینے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کسی وقت بھی چیز ہو سکتی ہے، مگر یہ ٹائمنگ جو ہونا بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور اگر ہم صحیح چیز کریں تو صحیح وقت پہ جو اگر کریں وہ صحیح ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس جو میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، یقیناً یہ شاید بہت ہی کٹھن کام نہیں ہے حکومت کو ووٹ آؤٹ کرنا پارلیمنٹ سے یا پنجاب اسمبلی سے، کوئی بہت مشکل کوئی پہاڑی عمل نہیں ہے، لیکن بہرحال اس وقت پاکستان جن شدید ترین مسائل کا شکار ہے اس میں کوئی حکومت کا آ جانا اور پھر اس سارے بوجھ اپنے اوپر اٹھا لینا اور پھر عوام کے سامنے ایک کشمکش کا سامنا کرنا، سیاسی طور پہ یہ کوئی بہت ہی زیرک فیصلہ نظر نہیں آتا۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جس حکومت نے ابھی 3.5 سال کیے ہیں اور اتنی اس مصیبت میں اس وقت ملک ہے، تو لیٹ سی کہ یہ شاید اس سے مزید بلیڈ کرے اور مزید ان کو نقصان ہو۔ اس لحاظ سے اس ووٹ آؤٹ کرنے والا جو آپشن ہے اس کی اپنی پیچیدگیاں ہیں۔ جی کامران صاحب، جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس ہیں اور آپ کا بھی یہی تجزیہ ہے کہ یہ ایک شاید اچھا آپشن نہ ہو، بٹ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے دن گزرتے جا رہے ہیں عمران خان صاحب ویک ہوتے جا رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی نقصان پہنچاتے جا رہے ہیں۔ پاکستان خدا نخواستہ
اس نقصان تک پہنچ جائے جہاں سے واپسی نہ ہو سکے، وہ پاکستان کے عوام اور ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو آپ نے بات کی، جو میں اب آپ کے سوال سے میرے ذہن میں آیا، یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے تو آپ ہی نے فرمایا کہ بوجھ آنے والی حکومت جو 1.5 سال اگلا گزارے گی ان کے اوپر پڑ جائے گا اور عمران خان صاحب کے گناہ سارے دھل جائیں گے۔ مگر اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونے کے بعد امیجیٹ الیکشن ہو جاتا ہے، یا ایک اور میں آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں کامران خان صاحب، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے عمران خان صاحب کے خلاف، اس کے بعد اپوزیشن حکومت کا حصہ نہیں بنتی، تو پھر کسی نہ کسی کو انوائٹ کیا جائے گا، اسپیکر صاحب جو الیکشن ہے آف دا پرائم منسٹر اس کے لیے کہیں گے، کاغذات جمع ہوتے ہیں، اور جو جمع کرتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے یا عمران خان صاحب کی طرف سے جو بھی آئے گا، اور وہ پھر اکثریت نہیں لے سکتے، تو اس کے بعد ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہو جائے گا، اور وہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس ایسا ہوگا کہ کانسٹیٹیوشن اس پہ بالکل سائلنٹ کہ واٹ نیکسٹ، تو پھر یہی ہوگا کہ ایک نئے الیکشن کی طرف جانا پڑے گا، جو ہم بھی مانگتے ہیں ایک فیئر اینڈ فری الیکشن ہونا چاہیے، تو میں بھی وہ ونڈو ایک کھل جائے جس میں ہمیں جانا پڑ جائے، اور اگر ہو جاتا ہے اور اپوزیشن مل کے بنا لیتی ہے، تو میری ناقص رائے میں، اور بینگ اگین اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، 3 مہینے سے اوپر جو بھی رہے گا وہاں پہ، اس پہ عمران خان کے سارے گناہ پڑ جائیں گے۔ تو وہ جو آپ نے کہا نا پہلے کہ بہت مشکل سچویشن ہے ڈیسائیڈ کرنا کیا کریں، جو ہے نا ان کو 5 سال رہنے دینا خان صاحب کو، وہ پاکستان کی تباہی ہے، وہ آپ بھی سمجھتے ہیں، اب ہر انسان جو سڑک پہ جاتے ہیں وہ بھی یہ چیز سمجھتے ہیں جی ہاں، کہ یہ سچویشن ہے، اور جنہوں نے جی تو بہت مشکل صورتحال ہے، اور آفٹر آل ہمیں نہیں پتا کہ اس کا کوئی حل آگے فوری طور پہ کوئی ہمیں ملنے والا ہے یا نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی مسلم لیگ نون کے لیے سیاسی طور پہ بھی یہ بات بہرحال بہت اہم ہے کہ جس وقت فوری طور پہ الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں، یا آپ اس سچویشن کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جس سے الیکشن ہو جائے، جس کا کہ آپ نے ایک فارمولا بھی بتایا کہ بالکل جس سے ممکن ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے اور حکومت نہیں چل پائے گی، اپنی میجورٹی لوز کر لے گی، لیکن یہ اسی دوران ہو رہا ہے کہ جب جناب نواز شریف جو آپ کے قائد ہیں وہ سزا یافتہ ہے، ان کے خلاف بڑی سیریس جو ہیں وہ احکامات ہیں، فیصلے ہیں عدالتوں کے، مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بھی سزا یافتہ ہیں، ان کے خلاف بھی فیصلے ہیں، یہ معاملے چل رہے ہیں۔ اس صورتحال کے اندر کہ جب آپ کی لیڈرشپ کا یہ مسئلہ بھی ریزالو نہیں ہوا ہے اور آپ الیکشن میں جائیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر ظاہر ہے کہ آپ کو اپنا پرائم منسٹر وغیرہ چننا ہوگا، تو بہرحال یہ ایک مشکل تو صورتحال ہوگی نا۔ کامران صاحب ایک چیز تو آپ میرا خیال ہے مجھے اجازت دیجئے کہنے کی، ایک آدمی قتل کرتا ہے اس کو 14 سال کی سزا ہو جاتی ہے، وہ 14 سال کی سزا کے بعد وہ سوسائٹی میں پھر آ کے ہر چیز کر سکتا ہے، مگر ایک آدمی جس نے اپنی اولاد سے تنخواہ نہیں لی، اور جتنی میں نے اکاؤنٹنگ پڑھی ہے اور دیکھی ہے، جب تک کمپنی میں آپ نے کسی کو کچھ بیچا تو وہ ریسیویبل شو ہوتے ہیں، آپ کے وکلاء، آپ کے ڈاکٹرز، انہوں نے جب سرجری کرتے ہیں یا کسی کا کیس لیتے ہیں تو جو فیس ان کو آ جاتی ہے وہ شو کرتے ہیں، جو آنے والی ہوتی ہے باقی فیس وہ پیبل نہیں شو کرتے۔ یہ ذرا مجھے دکھا دیں کس اکاؤنٹ میں پیبل شو ہو رہا ہوتا ہے، اس میرٹ تو اس کے اوپر لائف کے لیے کر دیا گیا۔ بڑا یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ فیصلہ بہت متنازعہ فیصلہ رہا ہے، اس پر بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، وہ سب کچھ ہوئی، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے سزا تو ہو گئی ہے نا، اور سپریم کورٹ سے تاحیات نہ مگر دیکھیں اور وہی عظمت سعید صاحب نے عمران خان صاحب کے موصوف کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ نہیں یہ ان کی جو ہے یہ کلیریکل مسٹیک کی وجہ سے ہو گیا، تو جو اب یہ جو سپریم کورٹ باہر جا رہی ہے اس فار لائف نااہلی کے خلاف جا رہی ہے، تو اس میں کیا ضمیر نہیں جاگیں گے، اور اعلیٰ عدلیہ کو اب فیصلہ نہیں کرنا پڑے گا کہ اتنی بڑی سزا ایک ایسی چیز کی، جبکہ دوسری طرف 14 سال کی سزا کے بعد بھی انسان ایک لائف میں آ جاتا ہے، سو یہ چیزیں بھی دیکھنی پڑیں گی کہ یہ کس طرح مینیج ہوئی اور ان کو کس طرح انڈو کیا جائے۔ مگر صادق صاحب آپ بہت بڑا ایک ہائپوتھیسس ہے نا کہ عدلیہ کا ضمیر جاگے، اور پھر اچانک عدلیہ کا ضمیر جاگے اور اس ضمیر جاگنے کی بنیاد پر یہ فیصلہ انڈو ہو جائے،
یہ اتنا آسان بات نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور یہ اور کیسے جاگے اور کیا ہو جائے. شاید اس میں ایک اور چیز ہے جس کی بات ہوتی ہے کہ ابھی عدلیہ میں بھی ظاہر ہے کہ ایک تبدیلی کا عمل جاری ہے، اور نئے چیف جسٹس آف پاکستان آ رہے ہیں. پھر 2023 میں جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان ہو جائیں گے. تو کیا آپ کے لیے اسٹریٹجکلی یہ مناسب نہیں ہے کہ ذرا یہ ابھی یہ نظام بھی چلتا رہے اور یہ جتنی بلیڈنگ ہوتی رہے 2023 میں شاید ایسی سچویشن بنے کہ آپ پھر عدلیہ کے سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بقول آپ کے اس کا ضمیر جاگے اور نواز شریف صاحب کی سزائیں ختم کر دے؟ مگر یہ تو بہت بڑا ابھی ٹائم ہے اس میں، اور بہت ساری قباحتیں ہیں. کامران صاحب، ہم تو توقع رکھتے ہیں اعلیٰ عدلیہ سے، احترام اور عزت کے ساتھ انہیں یہ کہتے ہیں کہ انصاف کریں، مینج نہ کریں. اب کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ 450 لوگ تھے پناما میں، ایک شخص کا کیس اٹھایا گیا، مانیٹرنگ جج لگایا گیا، وہ 450 باقی کدھر ہیں؟ کبھی یہ سوچا؟ مگر جو کچھ ہوا، جو یہ ایک ثاقب نثار صاحب کا پیریڈ گزرا ہے، یہ پاکستان کے لیے اور عدلیہ کے لیے کوئی فخر کی چیز نہیں ہے. جو کچھ انہوں نے باتیں کی، جس طرح انہوں نے ایکٹ کیا، جو کچھ انہوں نے فیصلے کیا، یا جو کردار تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے صادق صاحب، ویڈیو کوئی شک نہیں ہے کہ جسٹس ثاقب نثار کا جو دور رہا ہے، اور یہ پاکستان کی بدنامی ہے. سپریم کورٹ میں جو دور رہا ہے وہ کسی صورت میں بھی کوئی مثالی دور نہیں رہا ہے، اور اس میں بہت ہی متنازع دور رہا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مگر یہ بتائیں کہ کسی بھی سیاسی لیڈر کے لیے، اور نواز شریف صاحب کے اسٹیچر کے لیڈر کے لیے اب کتنا ممکن ہے کہ اب اتنا طویل عرصہ ہو گیا کہ وہ لندن میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی صحت کو اور اچھا کرے، مگر بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ ان کو کوئی ایسے کوئی ایشوز نہیں ہے، تو واپس تو آنا پڑے گا نا ان کو. اب اتنی بڑی تبدیلی کے لیے، اتنی بڑی اس کی کوشش کے لیے، اور ایک پاکستان کو ایک اگر نیا سفر پہ بقول آپ کے ڈالنا ہے تو پھر وہاں سے تو نہیں کام چلے گا. کامران صاحب وہ آئیں گے انشاءاللہ، اور ان قریب آئیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا. اور وہ آئیں گے، ان کو نہ جیل کا ڈر ہے، نہ جیل کی فکر ہے، نہ قلعے کا ڈر ہے. وہ پہلے بھی جا چکے ہیں، مگر وہ انہوں نے جو عزم کیا ہوا ہے وہ اپنی مشن کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اور نواز شریف صاحب آئیں گے انشاءاللہ، جلد آئیں گے، اور ان کو انصاف بھی ملے گا. یہ انصاف اس طرح نہیں چل سکتا جس طرح ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، یہ سب کو پتہ ہے. اور جو ان کے اوپر کرپشن کے الزام تھے، ایک ثابت نہیں ہوا، ایک ایسی چیز نہیں ہے. پھر آپ یہ دیکھیں، ایک ویڈیو آئی جج کی، ایک ایفیڈیوٹ آیا جج کا، اور ایک آڈیو آگے جج صاحب کی. مطلب اس کے بعد کیا ہے؟ میں تو ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ ان تینوں کو مرج کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر سو موٹو بھی لے گی، اور اس کے اوپر فل بینچ بیٹھے گا، اور وہ کہے گا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے. بدنامی اگر عدلیہ کی ہو رہی ہے، تو اگر ہمیں انصاف اعلیٰ عدلیہ سے نہیں ملے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ عدلیہ کا وقار بلند کرنا، اس کو ریسٹور کرنا ہم سب کی ذمہ داری، اور ہم اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. مگر ان کو بھی تو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اس کو کس طرح ڈگنیٹی کو ریسٹور کریں، جو ہمیں انٹرنیشنلی ہمارے بارے میں، ہمارے جوڈیشل سسٹم کے سامنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ہمارے لیے فخر کی چیز نہیں ہے، ہمارے لیے شرمندگی کی چیز ہے کہ ہم اگر اپنے آدمی کو یہاں لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتے تو پھر ہم کیا چیز دے سکتے ہیں؟ صادق صاحب، اب جبکہ یہ بڑے نازک مرحلے ہیں، اور جو ہم نے مختلف مفروضوں پہ بات کی کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، یقیناً ایک بڑے نازک معاملات ہیں، اور آپ اس میں بڑا ایک سینٹرل کردار ادا کر رہے ہیں. ابھی آپ دوبارہ جائیں گے، آپ مل کر آئیں، آپ کو براہ راست جناب نواز شریف سے آپ اس سلسلے میں کانٹیکٹ پہ ہے، آپ کی بالمشافہ ملاقات ہو رہی ہے. تو کیا ہم یہ سمجھیں ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہ پچھلے 3 سال میں جو تحریک چلی ہے، انہوں نے چلائی عمران خان حکومت کے خلاف، ان میں جن اصولوں کا انہوں نے بات کی، جس آئین کی پاسداری کی بات کی، انہوں نے اداروں کو اپنا رول یاد دلایا، جس کو بار بار انہوں نے دہرایا، تو اب جب یہ کہ ہم ان مفروضوں پہ بات کر رہے ہیں تو ہم کیا یقین سے کہیں، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ نواز شریف صاحب مکمل طور پہ 100% آئینی انداز سے، آئینی قوتوں سے، آئینی طریقے سے اس معاملے کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں، یا اب اس میں جو ہے وہ ایکسپیڈینسیز جو ہیں وہ سامنے آئیں جو اس سے پہلے ہمیشہ آتی رہی ہیں؟
نہیں، میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کامران صاحب، میں اور میرے جو سینئر کولیگز ہیں ان میں سے کچھ، ہم اس اپنے زندگی کے سٹیج پہ ہیں، ان کیریئر کے ان جگہوں پہ ہیں جس میں ہمیں کسی چیز کی لالچ نہ وزارت کی لالچ ہے، نہ کسی چیز کی تمنا ہے. ہماری ایک ہی خواہش ہے کہ ہمارا ملک کسی طرح ٹریک پہ چل جائے ہمارا ملک. اور نواز شریف صاحب کی بھی یہی خواہش ہے. انہوں نے خود نہ وہ کبھی پرائم منسٹر بننے کی بات کرتے ہیں، اللہ کرے کہ وہ بنے پرائم منسٹر، میں تو یہ کہوں گا، اس لیے کہ انہوں نے جس طرح کام کر کے دکھایا 2017 تک وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. تو مگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم سب کی یہی خواہش ہے، آپ کی بھی یہی خواہش ہے، پاکستان کے عوام کی بھی خواہش ہے کہ پاکستان پیروں پہ کھڑا ہو. اور نواز شریف صاحب کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، ہم سب کانسٹیٹیوشن کی بات کریں، ہم کوئی ایسی سپورٹ نہیں چاہتے. ہم فیئر ایک لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں، فیئر الیکشن چاہتے ہیں، فیئر اینڈ فری الیکشن چاہتے ہیں، اور کچھ نہیں چاہتے. اور وہ کب ہوتا ہے یہ وقت تعین کرے گا. بٹ ان کانسٹیٹیوشنل کوئی چیز میرا خیال ہے ہم اس حد تک نہیں جائیں گے جس میں کہ کانسٹیٹیوشن سے مصادم ہو اور ہمیں یہ کہا جائے کہ جی انہوں نے ذات کی خاطر کی لڑائیاں والا ایشو نہیں ہے. بالکل یہ میں یقین سے وثوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک پیروں پہ کھڑا ہو تاکہ تاریخ یاد رکھے کہ ان لوگوں نے کچھ اچھا کام بھی کیا تھا. ابھی تو خان صاحب کی جماعت میں صادق صاحب ڈیل میکنگ ہوتی ہے، پھر ڈیل میکنگ کے اندر پھر مختلف سٹرنگز ہوتی ہیں جو کہ اٹیچ ہوتی ہے. پاکستان میں ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے اور اس کے بغیر کہا ہی جاتا ہے کہ کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. نواز شریف صاحب اگر اسی طریقے سے، اسی طرح کی ڈیل میکنگ سے، اسی قسم کی سٹرنگز کے ساتھ اگر کوئی فارمولا ڈھونڈ رہے ہیں یا آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ تو بڑی ان کے تمام اصولوں کی، باتوں کی اور تمام جس کی وہ بار بار ترجمانی کرتے رہیں اس کی روح گردانی ہوگی. کامران صاحب اگر ہم سٹرنگز سے آتے اور آئے یا کبھی آپ پچھلی 2013 کا اگر ہم یہ سٹرنگز یوز کریں گے نا تو پھر ہم گورننس نہیں کر سکتے. پھر ہماری وہ سٹرنگز ہمیشہ ہی اٹیچ رہیں گی. ہمیں سٹرنگز کو علیحدہ کرنا پڑے گا، ہر ایک کو اپنا کام کرنا پڑے گا، اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا پڑے گا. مگر سٹرنگز جو ہیں وہ چھوٹیں گی نہیں کبھی. اگر سٹرنگز یوز ہوئیں جو کہ نہیں ہو رہی، اور میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ سٹرنگز نہیں ہو رہی، سٹرنگز کو علیحدہ ہو جانا چاہیے، سٹرنگ کو اپنا کام کرنا چاہیے، ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے اور عوام کا جو رائے ہے اس کو احترام کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ پاکستان کو بینکرپسی سے بنائیں. ہندوستان سے تو ہے ہی ہمارے تعلقات خراب، کشمیر کا ہم نے سودا کر دیا، افغانستان کی سچویشن جو ہے وہ والٹائل ہے. ہمیں تو خدا نخواستہ یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ کیا تنخواہیں دینے کے پیسے ہوں گے نہیں ہوں گے. تو جہاں پہ خان صاحب لے آئے، میں اسلام آباد جاتا ہوں مجھے گورننس نہیں نظر آتی. مجھے لگتا ہے کہ کیبنٹ میٹنگ ہوتی سب امپلیمنٹیشن نہیں نظر آتی. یہ مجھ سے نہیں، آپ اور بیوروکریسی سے ان کیمرہ ذرا بات کر کے دیکھیے کہ there is no governance and implementation بہت پور ہے. ابھی آپ لنڈن ہو کے آئے ہیں، نواز شریف صاحب سے مسلسل ملاقاتیں ہوتی رہی، آپ پھر جا رہے ہیں اور یقیناً یہ ایک غیر معمولی بات ہے کیونکہ جس طرح کی صورتحال ہے، ابھی آپ مل کے آئے ہیں، ابھی دوبارہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ اس وقت تو ویسے بھی برطانیہ میں اومیکرون اور کووڈ وغیرہ کا بڑا شدید خطرہ ہے، تو یہ خطرہ بھی آپ مول لے رہے ہیں. تو اب اگلا کیا مرحلہ کیا ہے؟ اب کیا آپ کا منبع ہے؟ کس چیز کو فوکس کرنے آپ جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کے پاس؟ کامران صاحب میں کوئی میسیج نہیں لے کے جا رہا، کسی کا میسیج نہیں لے کے جا رہا، میرا کسی سے رابطہ نہیں ہے، یہ میں کلیریفائی آپ کو کر دوں. مگر میں جو جا رہا ہوں میں امید لے کے جا رہا ہوں کہ میں نواز شریف صاحب کو واپس لے کے آؤں گا. اب میں اگر میں 20 کو جا سکا تو لوگ کہیں گے لو جی کچھ ہو گیا ہے یہ جا رہا ہے. اگر میں 20 کو نہ جا سکا تو کہیں گے لو کچھ نہیں ہوا نہیں جا رہا. تو اس لیے یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی اور میں اپنی مرضی سے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے جاؤں گا. بٹ یہ بات صحیح ہے کہ 70-80 ہزار کیسز آف کووڈ ڈیلی کے ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں یو کے میں اور وہ ریسٹرکشنز بہت زیادہ ہیں، جا کے انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر ٹیسٹ آتا ہے، پھر ٹیسٹ کے بعد سفر میں بھی خطرہ ہے. مگر میں امید رکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے مجھے جانا ہی نہ پڑے، میاں صاحب پہلے ہی آ جائیں. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے جانے کے بجائے ان کو واپس لے آئیں تو بہتر ہے. اور اب تو آپ بھی دعا کر رہے ہوں گے. تو یہ اب ہم بہت جلد میاں صاحب کو دیکھنے والے ہیں اپنے درمیان. اب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. آپ کی بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں تو کسی بیسس پہ کہہ رہے ہیں نا؟ انشاءاللہ جی.